خوبیاں ساری کی ساری اگر تم یکجا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد میں دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب میں دیکھ لو، میرے دلوں کے طبیب میں دیکھ لو، میری فخر انسانیت میں دیکھ لو، شاہکار انسانیت میں دیکھ لو، جو جس جگہ گیا ہے اپنا رنگ جما گیا ہے۔ یہ ساری خوبیاں صرف اس میں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ایسا شخص، اس کا شخص کا وجود رحمت بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریاست میں عدل آ جاتا ہے، احسان پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اخوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسانوں کے باہمی رابطے وہ عدل اور انصاف پہ تشکیل پا جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک شخصیت جو اسلام کے سانچے میں ڈھلتی ہے۔ اور اس اسلام کو پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ ارشاد فرمایا، آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پھر ارشاد فرمایا، سنو لوگو، یاد رکھ لو، یہ ہے اسلام۔ جب تمہاری سوچیں یکجا ہو جائیں، یہ ہے اسلام۔ جب تمہارا عمل یکجا ہو جائے، یہ ہے اسلام۔ عمل کی صورتیں جیسی بھی ہوں، ہاتھ چھوڑ کے کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہو، کوئی آمین اونچی کر رہا ہو، کوئی نیچی کر رہا ہو، کوئی کسی کا شافعی کا ماننے والا ہو، کوئی احمد بن حنبل کا ماننے والا ہو، کوئی ابو حنیفہ کا غلام ہو، کوئی امام مالک کا خادم، صورتیں کوئی بھی ہوں، جب تمہارے دل اور دماغ ایک ہو گئے، عبادت کے طریقے کئی بھی ہوں، جو بھی طریقہ تم اپناؤ گے وہ میرا ہی ہوگا، وہ میرا ہی ہوگا۔ ہر طریقہ میرا ہے، ہر راہ سے میری طرف آؤ، تم اونچی بول کے آؤ یا آہستہ بول کے آؤ، تم رو کے آؤ یا ہنس کے آؤ، تم دعا مانگ کے آؤ یا نہ مانگ کے آؤ، تم ذکر اونچا کر کے آؤ یا نہ کر کے آؤ، تم درود اونچا پڑھ کے آؤ یا نہ پڑھ کے آؤ، تم کوئی سا بھی درود پڑھ کے آؤ، پہنچو گے تم سب میرے پاس، پہنچو گے تم سب، چونکہ مجھے وحدت چاہیے ہے، دماغی وحدت، قلبی وحدت، عملی وحدت۔ جب یہ ساری وحدتیں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی وحدت کا نام رکھا جاتا ہے جماعت۔ ایسی وحدت رکھنے والوں کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جماعت۔ ارشاد فرمایا، سنو لوگو، اب میں تمہیں صاف بتائے دے رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، لا اسلام الا بجماعت، میں کسی کا اسلام قبول نہیں کروں گا مگر جماعت کا۔ مگر 10 بندے یوں کھڑے ہوئے ہوں، اگر فیس ان کے اس طرح ہوں، اس کو کہتے ہیں جماعت، اور اگر چہرے ان کے یوں ہوں، یہ جماعت سے گیا، الٹ گیا۔ اے امت مسلمہ، اس وقت آپ کے چہرے یکجا نہیں ہیں، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا رکھے ہیں، ایک دل میں کئی سوچیں سجا رکھی ہیں، ایک دماغ میں کئی گند بھر رکھا ہے۔ چہرے بھی یکجا کرو، آواز بھی یکجا کرو، طاقت بھی یکجا کرو، سوچیں بھی یکجا کرو، تو تم وحدت کے مقام پہ پہنچو گے، اور وحدت اور توحید ہی سے دنیا میں تمہارا اسلام پہچانا جائے گا، ورنہ جوتے کھاتے رہو گے، پلستر بگڑتے رہیں گے، بوٹیاں فضاؤں میں اڑتی رہیں گی، دماغ معوف ہوتے رہیں گے، بیٹیاں چیختی رہیں گی، عزتیں پامال ہوتی رہیں گی، عمل برباد ہوتے رہیں گے، بھوک سے مرتے رہو گے، گرد تمہارے چہروں سے اڑتی رہیں گی، آنکھ کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا، تمہارا وزن اور قیمت دنیا میں ٹکے کے برابر میں نہیں ہوگی، ساری دنیا کی قومیں تمہیں فٹ بال بنا لیں گی۔ ککیں کھاتے پھرو گے، کہیں سے کوئی تمہیں کک مارے گا، کہیں سے کوئی تمہیں ہٹ مارے گا، کہیں سے کہیں، اس لیے کہ تمہاری سوچیں ایک نہیں۔ اسلام سوچوں کو ایک کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری فکر کوئی نہیں، اسلام فکر کو ایک کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اسلام تمہارا نظریہ کوئی نہیں رہا، تمہارا نظریہ پیٹ ہے،
تمہارا نظریہ حرص ہے، تمہارا نظریہ لالچ ہے، تمہارا نظریہ خود پسندی ہے، تمہارا نظریہ خود غرضی ہے، تمہارا نظریہ جھوٹی انا ہے، تمہارا نظریہ جھوٹی مفاد پرستی ہے، تمہارا نظریہ اپنے وجود کو تسلیم کرانا ہے، خدائی وجود کا انکار کرنا ہے۔ لہذا وجود وہی سلامت رہتا ہے جو خدائی وجود کے ساتھ مل جائے۔ لہذا ریاست اور سیاست اور اسٹیٹ، اس کی وحدت کی سالمیت تبھی قائم رہ سکتی ہے جب تمہارے چہرے ایک ہو جائیں، تمہاری سوچیں ایک ہو جائیں، تمہارا عمل ایک ہو جائے۔ اور ایسی کہاں ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اسلام، اور لا اسلام الا بجماعت، اسلام جماعت کے علاوہ کہیں بھی، چونکہ اسلام منظم کرتا ہے، منتشر، اسلام مکہ بناتا ہے، طاقت بناتا ہے۔ وہ ایک ایک انگلی الگ، کوئی انگلی تمہاری روس توڑے گا، کوئی امریکہ توڑے گا، کوئی بھارت توڑے گا، کوئی کچھ توڑے گا۔ لہذا ایک مکہ جب تمہاری وحدت کا بن جائے تو استعماری طاقتوں کے دانت توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے آج کی گفتگو میں لا اسلام الا بجماعت، اسلام بس صرف جماعت کے پاس ہوگا، انفرادیت کے پاس، ایک ایک الگ الگ اپنی ڈفلی جو بھی بتاتا ہے اس کے پاس کوئی اسلام، نام نہاد اسلام ہے۔ فرما ولا جماعت الا بامارۃ، پھر جماعت کا تصور بھی کیا ہے؟ فرما ولا جماعت الا بامارۃ، جماعت کی عزت بھی تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی کوئی ریاست ہو، جب اس کی کوئی اسٹیٹ ہو۔ جب اس کی کوئی اسٹیٹ نہیں، جب اس کی کوئی ریاست نہیں، جب اس کا کوئی گھر نہیں تو اس کی عزت۔ لہذا تمہاری جماعت تب بنے گی جب اسلام آئے گا، اور اسلام تب آئے گا جب تمہارے اندر جماعتی حدود پیدا ہوں گی، اور پھر جماعت کے ساتھ تمہاری اسٹیٹ بھی ہوگی، ریاست بھی تمہاری، جس طرح ہمارے پاس اسٹیٹ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، ریاست بھی ہے ہماری۔ اب ارشاد فرمایا ولا امارۃ الا بالطاعت، سنو ارشاد فرمایا ریاست اطاعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ریاست اطاعت کے بغیر زندہ، جہاں طاقت کا، اختیارات کا توازن سمٹ جائے یا بکھر جائے تو یہ سب چیزیں قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ارشاد فرمایا گیا کہ جماعت ہمیشہ مائل با نیکی رہتی ہے، اور فرد کبھی نیک ہوتا ہے کبھی بد ہوتا ہے، فرد کبھی نیک ہوتا ہے کبھی بد ہو جاتا ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ رہو، ہر دم نیک رہو گے، اور پھر فرد رہو گے تو کبھی برے ہو جاؤ گے کبھی نیک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ریاست کا فرض ہے کہ فرد کو جماعت کی اقتداء پر مجبور کرے اور ایک وحدت پیدا کرو۔ آج کی گفتگو میں ہم نے صرف اور صرف یہی سمجھنا ہے کہ وحدت، اتحاد، یہ توحید اور یہ ساری چیزیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ کی بندگی سے۔ بندگی کا تعلق قائم ہوتا ہے کس طریقے سے؟ اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ کا وجود رحمت بن جاتا ہے، جبکہ یہاں کسی سمگلر کا وجود رحمت، کسی دعاؤں میں ملاوٹ کرنے والے کا وجود رحمت، کسی بددیانت تاجر کا وجود رحمت، کسی بددیانتی نما دین فروش کا مذہب نہیں، یہاں تمہاری اطاعت اس میں داخل ہو گئی تو رحمت بن جاؤ گے۔ جو ہی رحمت بن جاؤ گے، اگر کسی کو کچھ دے نہ سکے تو تمہارے ہاتھ اس کی دعا کے لیے تو اٹھ جائیں گے۔ لہذا کوشش کرو، اگر کسی کو دے نہ سکو تو ہاتھ دعا کے لیے تو اٹھا لیا کرو۔ میرا پروردگار میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس نازک وقت میں، نازک دور میں، نازک پوزیشن میں ہمیں ضرورت ہے بندگان خدا کہ ہر شخص اپنے اللہ سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، رو کر التجا کرے کہ مولا ہمارے گناہ بحیثیت مجموعی قوم کے معاف کر دے،
بحیثیت قوم ہمارے گناہ